ناموس قلم میں خوش آمدید۔ آئیے آج آنس معین اور ان کی شاعری کا ذکر کرتے ہیں۔ آنس معین کی کہانی بڑی دردناک ہے۔ یہ وہ شاعر ہیں جو 29 نومبر 1960 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے ملتان میں 5 فروری 1986 کو ایک ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 1977 میں آنس معین کے والد فخر الدین بلے کراچی سول لائنز میں مقیم تھے اور وہاں انہوں نے ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل میں خورشید رضوی نے اپنی ایک غزل پڑھی تو آنس معین جو اس وقت ایف اے کے طالب علم تھے انہوں نے بے ساختہ داد دی۔ یہ دیکھ کر سجاد نقوی نے یوں ہی پوچھ لیا کہ آنس میاں کیا آپ بھی کچھ کہتے ہیں؟ تو آنس جھوٹ نہ بول سکے اور جب سب نے اصرار کیا تو اپنی غزل سنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ فخر الدین بلے پر بھی شاید یہ پہلی مرتبہ کھلا کہ آنس بھی غزل کہنا شروع کر چکے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے اور جب تک آنس اپنی غزل سناتے رہے وہ باہر رہے، لیکن جب آنس نے غزل ختم کی تو محفل کو چپ سی لگ گئی۔ اس غزل کا مطلع تھا، وہ میرے حال پہ رویا بھی مسکرایا بھی، وہ میرے حال پہ رویا بھی مسکرایا بھی، عجیب شخص ہے اپنا بھی ہے پرایا بھی۔ یہ غزل آنس معین کی عمر کے تجربے سے بہت آگے کی تھی۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے کہا کہ آنس یہ غزل ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دو۔ آنس گھبرا گئے، کہنے لگی انکل کیا وزن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے یا کوئی مضمون صحیح طرح سے ادا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، یہ غزل اب اوراق میں چھپے گی۔ یہ سن کر آنس خوش ہو گئے اور اس طرح آنس کی شاعری کا آغاز ہوا۔ کسی نے آنس معین کو اہل جدید کا ارسطو کہا تو کسی نے شیکسپیئر کہا، کسی نے کیٹس کہا تو کسی نے سقراط کہا، کسی نے انہیں مصطفیٰ زیدی اور شکیب جلالی کا مماثل قرار دیا۔ جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، انور سدید اور وزیر اعظم، ان سب نے آنس معین کی فکر اور فن کو سراہا ہے۔ ان کے لب و لہجے سے بہت سے بڑے بڑے شعراء چونکے ہیں۔ ان کے لب و لہجے میں جو ندرت ہے وہ اتنے کم عمر شاعروں کی شاعری میں بہت کم نظر آتی ہے۔ آنس معین کی وفات کے بعد 16 مئی 1986 کو آنس معین کے والد فخر الدین بلے نے ڈاکٹر وزیر آغا کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جس روز یہ سانحہ ہوا وہ ملتان سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ آنس کی والدہ بھی کراچی میں تھی۔ گھر میں ان کے 2 بھائی عارف اور ظفر تھے اور ایک بہن تھی۔ عارف اور ظفر کا کہنا ہے کہ اس سانحے سے ایک روز قبل آنس معین ان کے ساتھ رات گئے تک باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنس کا اگلے روز کیا ارادہ ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کی جیب سے ایک خط برآمد ہوا جس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کتاب زیست کا آخری ورق پڑھنے کی عجلت میں جان دے دی۔ فخر الدین بلے نے اپنے خط میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم ان کی شاعری کو، ان کی تخلیقات کو اور ان کی باتوں کو صرف شاعری ہی سمجھتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آنس معین کی سوچ کو غیر معمولی اور ان کے اشعار کو چونکا دینے والا کہا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ان کے بعض اشعار سے خوف آتا ہے۔ آئیے آنس معین کی ایک غزل سنیے۔ کہتے ہیں ہو جائے گی
جب تم سے شناسائی ذرا اور ہو جائے گی، جب تم سے شناسائی ذرا اور بڑھ جائے گی شاید میری تنہائی ذرا اور کیوں کھل گئے لوگوں پہ میری ذات کے اسرار، کیوں کھل گئے لوگوں پہ میری ذات کے اسرار، اے کاش کے ہوتی میری گہرائی ذرا اور پھر ہاتھ پہ زخموں کے نشان گن نہ سکو گے، پھر ہاتھ پہ زخموں کے نشان گن نہ سکو گے، یہ الجھی ہوئی ڈور جو سلجھائی ذرا اور تردید تو کر سکتا تھا پھیلے گی مگر بات، تردید تو کر سکتا تھا پھیلے گی مگر بات، اس طور بھی ہوگی تیری رسوائی ذرا اور کیوں ترک تعلق بھی کیا لوٹ بھی آیا، کیوں ترک تعلق بھی کیا لوٹ بھی آیا، اچھا تھا کہ ہوتا جو وہ ہر جائی ذرا اور ہے دیپ تیری یاد کا روشن نبی دل میں، ہے دیپ تیری یاد کا روشن نبی دل میں، یہ خوف ہے لیکن جو ہوا آئی ذرا اور لڑنا وہیں دشمن سے جہاں گھیر سکو تم، لڑنا وہیں دشمن سے جہاں گھیر سکو تم، جیتو گے تبھی ہوگی جو پسپائی ذرا اور بڑھ جائیں گے کچھ اور لہو بیچنے والے، بڑھ جائیں گے کچھ اور لہو بیچنے والے، ہو جائے اگر شہر میں مہنگائی ذرا اور ایک ڈوبتی دھڑکن کی صدا لوگ نہ سن لیں، ایک ڈوبتی دھڑکن کی صدا لوگ نہ سن لیں، کچھ دیر کو بجنے دو یہ شہنائی ذرا اور ہو جائے گی جب تم سے شناسائی ذرا اور بڑھ جائے گی شاید میری تنہائی ذرا اور